تتلی رانی۔ پہاڑی کے اس پار ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں رنگ برنگے پھولوں کے پیڑ پودے تھے۔ پھولوں سے بھرے پیڑ پودوں پر تتلیاں منڈراتی رہتی تھیں، سہانے موسم کا مزہ لیتی چڑیاں چہکتی پھدکتی اور اڑتی رہتی تھیں۔ سونو بھورا ادھر ادھر اڑتا اور تتلیوں کو باغیچے میں آنے والے نئے پنچھیوں کی خبریاں چینلوں کی طرح دیتا رہتا۔ سورج مکھی سے اس کی کچھ زیادہ ہی گہری دوستی تھی۔ ایک دن اچانک سب نے دیکھا کہ کہیں دور سے ایک کالی تتلی اڑتی ہوئی آ رہی ہے، بالکل کالی۔ پہلے تو سب ڈر گئے کہ کہیں کوئی ایسا پرندہ تو نہیں چلا آ رہا ہے جو ہم سب تتلیوں اور پنچھیوں کو ہی مار ڈالے، مگر جب وہ باغیچے کے نزدیک آ گئی تو سونو بھورا ہنستے ہوئے بولا، ارے یہ تو کالے رنگ کی تتلی ہے، یہ تو تم سب تتلیوں کی بہن ہے۔ سونو بھورے کی بات سن کر وہاں موجود باقی تتلیاں چڑ کر بولیں، خبردار جو اس کالی کلوٹی تتلی کا رشتہ ہمارے ساتھ جوڑا، ہم تو اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم سے اس باغیچے کی رونق اور شان بڑھتی ہے۔ سونو بھورا ان تتلیوں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کالی تتلی نے ساری بات سن لی تھی، اسے بہت دکھ ہوا، مگر وہ یہ سوچ کر خاموش رہی کہ یہ نادان ہیں، میرے دل پر کیا گزرتی ہے انہیں کیا پتہ۔ مجھے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ جب رب میرے ساتھ ہے تو وہ میرے اس صبر کا بدلہ ایک نہ ایک دن ضرور دے گا۔ رات ہو چکی تھی، باغیچے میں رہنے والی کسی بھی تتلی نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ چمیلی کے پودے پر جا کر بیٹھ گئی اور تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی، کاش مجھے بھی اللہ نے میرے بچپن کے خوبصورت رنگ لوٹا دیے ہوتے۔ بچپن میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی، سبھی اسے تتلی رانی کہہ کر بلاتے تھے۔ اچانک نہ جانے کس بیماری نے اس کی خوبصورتی پر دھبہ بھون دیا اور دھیرے دھیرے اس کا رنگ کالا پڑ گیا۔ اس طرح اس باغیچے میں آئے ہوئے کئی دن بیت گئے، مگر کسی نے بھی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ اکیلی کی اکیلی رہی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ سب سے بولے، سب کے ساتھ کھیلے، مگر اس کا سوچنا بیکار تھا۔ آخر ایک دن وہ ڈرتے ہوئے خود ہی ان تتلیوں کے پاس جا کر بولی، کیا میں بھی تم سب کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر رانی تتلی بولی، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ تم خوبصورت نہیں ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو سکتی۔ تمہارا رنگ سونو بھورے کے رنگ سے ملتا جلتا ہے، جاؤ تم اسی سے دوستی کرو۔ رانی تتلی کی بات سن کر کالی تتلی کا دل چھلنی ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے چمیلی کے پودے کے پاس پہنچی، وہاں سونو بھورا موجود تھا۔ اسے روتے دیکھ کر سونو بھورے نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو تتلی بہن؟ کالی تتلی نے اسے اپنا دکھڑا سنایا۔ سونو بھورے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، صبح سویرے باغیچے میں ایک بہت ہی پیارا لڑکا پھول لینے آتا ہے، پتہ ہے وہ اپنے اسکول کو پھولوں سے سجاتا ہے، وہ بہت ہی رحم دل ہے، وہ یہاں پرندوں کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں لاتا رہتا ہے، اس کا نام حیان ہے، تم اس سے اپنی درد بھری داستاں سنانا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وہ میری مدد کرے گا؟ کالی تتلی نے سوال کیا۔ سونو بولا، ضرور کرے گا، بتاؤ کیسے؟ کالی تتلی نے پوچھا۔ کیسے؟ سونو بولا، وہ تتلیوں سے بہت پیار کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن میں تمہاری جیسی ان گنت تتلیاں رہتی ہیں، وہ اسی باغیچے سے انہیں لے گیا ہے، اس نے ان کے لیے پیارے پیارے پھولوں کے پیڑ پودے لگا رکھے ہیں، ان کی چھوٹی سی دنیا تمہاری جیسی خوبصورت و خوبصیرت، منموہک اور رنگ برنگی تتلیوں سے آباد ہے، اور بتاؤں اس کے ایک بابا جان بھی ہیں جو ان تتلیوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، ان کا نام محفوظ ہے۔ تمہیں حیان کے ابا جان کا نام کیسے معلوم؟ کالی تتلی نے حیران ہو کر پوچھا۔ سونو بھورا ہنستے ہوئے بولا، کیسے نہیں معلوم ہوگا، اکثر میں بھی وہاں جاتا رہتا ہوں۔ اگلی صبح جیسے ہی
حیان باغیچے میں آیا۔ کالی تتلی اس کے پاس گئی، اس نے اسے اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر حیان نے کہا، تم فکر مت کرو پیاری تتلی، اللہ ساری دنیا کا پالنہار ہے، اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، ساری مشکلوں کو وہی دور کرتا ہے۔ تم دعا کرو، اسی سے مانگو، جو کچھ بھی مانگو وہ تمہاری فریاد ضرور سنے گا، خوشیوں سے تمہارا دامن بھر دے گا۔ حیان کی بات سن کر کالی تتلی کے دل کا بوجھ کسی حد تک ہلکا ہو گیا۔ وہ ہر روز اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ وہ من ہی من سوچا کرتی، اے میرے اللہ، ایسا بھلا لڑکا مجھے پہلے ہی مل گیا ہوتا تو مجھے اتنا کشٹ نہ جھیلنا پڑتا۔ مجھے اس نے اتنی تسلی دی ہے، ضرور اس کی امی جان بھی اسی کی طرح ہوں گی، اللہ نے چاہا تو میں ان سے ضرور ملوں گی۔ وقت بیتتا رہا، باقی تتلیاں اس سے چڑھتی رہیں، ستاتی رہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک اس کالی تتلی کے جسم کا رنگ بدلنے لگا، دھیرے دھیرے اس کے پنکھ سنہرے ہونے لگے۔ سونو بھورے نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے اڑتا ہوا رانی تتلی کے پاس پہنچا اور بولا، میرے ساتھ چلو، جلدی چلو، دیکھو اس کالی تتلی کا رنگ سونے کی طرح چمکنے لگا ہے، وہ سنہری ہو رہی ہے۔ پورے باغیچے میں یہ خبر پھیل گئی کہ کالی تتلی کا رنگ سنہرا ہو گیا ہے۔ اس کی چمک اور خوبصورتی کے سامنے تو رانی تتلی کی چمک اور خوبصورتی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ سب حیران تھے، سب کے من میں یہی سوال کلبلا رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی۔ رانی تتلی سے رہا نہ گیا، وہ کالی تتلی کے پاس پہنچی، پوچھا، بتاؤ تمہارا رنگ سنہرا کیسے ہو گیا؟ رانی تتلی کا سوال سن کر اس نے حیان کی بات بتا دی اور بولی، حیان نے جیسا مجھ سے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، دیکھو میرے اللہ نے مجھ کو کتنی پیارے رنگ دے دیا، میرے رب نے میری دعا سن لی اور مجھے میرے صبر کا اچھا بدلہ دیا۔ یہ کہہ کر سنہری تتلی اڑتی ہوئی پہاڑیوں کے پار چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ حیان کے آنگن میں لگی پھلواری میں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حیان کی امی جان ناشتہ بنانے میں مصروف ہیں اور اس کے ابا جان اسے ایک کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وہ اڑتی ہوئی ان کے قریب جا پہنچی، وہیں قریب ہی میں گلاب کے پھول پر بیٹھ کر بڑے غور سے وہ بھی سننے لگی۔ حیان کے ابا جان بڑی مدھر آواز میں قرآن پاک پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ابا جان نے انواد بھی پڑھ کر سنایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مردر تم دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعنہ نہ مارو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد نافرمانی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ عشق ہے سے باز نہ آئے وہ ظالم ہیں۔ کلام پاک سن کر سنہری تتلی کا دل خوشی سے باغ باغ ہو اٹھا۔ سنہری تتلی نے خدا کا شکر ادا کیا، اے میرے خدا، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو نے اپنی مہربانی سے میرا کایا پلٹ دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری تعریف اور بڑائی تیرے ہی لیے ہے۔